دعوت اسٹیج دینا چاہ رہا ہوں اپنے معزز محترم اور برادر مکرم مولانا محمد عمر صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہم سبھی کو اپنے خوبصورت بیان سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ لا مثل لہ ولا مثال لہ لا والد لہ ولا ولد لہ ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی تیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ لا ظاہر لہ ولا باطن لہ ثم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا معوانا قائدنا قدوتنا اعلانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل سب تعظیم اور معزز علماء کرام اور مہمانان عظام، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ آج میں اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروہ بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جس نے امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا سبق پڑھایا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ان کی سیرت و اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں، جس کو خود خالق دو جہاں کی زبان نے بہت ہی فصاحت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ کن کن گوشوں کو نوکے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کی سیر کراؤں
یا فتح مکہ کی روداد سناؤں، جنگ احد کی منظر کشی کروں، یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھاؤں؟ کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بطحا کے اخلاق کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، ان کی سیرت و اخلاق کی داستان صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو۔ یہ سب تمہیں تاجدار بطحا کے خلق عظیم کے نظمیں سنائیں گے۔ یہ تمام کے تمام ان کی سیرت اور ان کے کیریکٹر کی روداد سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے امت کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جان و دندان مبارک اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، فتح مکہ کی داستان سے کون نا واقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبتیں جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے، وہاں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے۔ ارے وہاں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر نجاستیں پھینکی تھی، آپ پر پتھر برسائے تھے اور راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ بہت خوب ماشاءاللہ بھائی، ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی، اور آپ ہم سب کے درمیان مشفق و مربی، مخدوم و مربی اور دارالعلوم وقت دیوبند کی مائنہ شخصیت اور استاد حدیث اور میرے بھی استاد محترم حضرت مولانا سکندر اعظم صاحب دارالعلوم وقت دیوبند سے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ایک بار سبھی حضرات اپنی دل جمی کا ثبوت دیتے ہیں، ایک بار زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ بھائی زور سے بھائی بیداری کا ثبوت دے، نعرہ تکبیر، علماء کرام زوردار سے، علماء کرام، حضرت مولانا سکندر صاحب دارالعلوم وقت حسینیہ زندہ باد۔ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر تشریف لے آئے۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا۔ عزیز ساتھیوں، اور آپ کے پیچھے 10,000 خونے آشام تلواریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج تمہارے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہوگا؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے، محمد تو ہمارا شریک بھتیجا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، جاؤ مکہ کی ماں سے کہہ دو تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا، بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑنی نہیں چھینی جائے گی، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے محسن اعظم کے اخلاقی سیرت، یہ ہے تاجدار بطحا کا اخلاقی پہلو، یہ ہے ان کا عملی کیریکٹر۔ امت محمدیہ کے غیور مسلمانوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بے شمار انبیاء آئے، انگنت مصلح قائد اور رہبروں نے جنم لیا، مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کبھی بھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی جنہوں نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کی ہو، کبھی بھی ایسا قائد و مصلح نہیں دیکھا جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں کی ہو، کبھی بھی ایسا پیغمبر نہیں دیکھا جنہوں نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو بھی لہو لہان کر دیا ہو۔ بہت خوب۔ اور آپ نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے اسلامی دشمنوں کو بھی اسلام کے در پر جھکنا پڑا ہے۔
دوستو میں تاجدار بطحا کے اس وقت کے اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں جب کائنات کا بے مثال سخی حاتم کی بیٹی سن 9 ہجری میں جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی تو سر سے چادر سرک گئی تھی، سر کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک صحابی کو دیتے ہوئے فرمایا اس بچی کے سر پہ ڈھک دو۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہ کافر کا لخت جگر ہے، آپ کی وہ چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہو کیوں کر اس کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ پیغمبر رحمت نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی، جس طرح میں اپنی بیٹی کا سربراہانہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح میں دشمن کی بیٹی کا بھی سربراہانہ برداشت نہیں کرتا ہوں۔ رحمت عالم کی چادر رحمت اس بچی کے سر پہ ڈال دی جاتی ہے، بے ساختہ آنکھیں اشکبار ہو پڑتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی تم حاتم کا لخت جگر ہو، تمہارے باپ کے ذوق و سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی کے اخلاق، اس نبی کے اخلاق کہ جن سے ہم محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں اور ان کے عاشق ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر ان کے اخلاق، ان کی تعلیمات اور ان کے طریقہ حیات سے کوسوں دور ہیں۔ کیا یہی نبی سے محبت کی نشانی ہے؟ نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو اخلاق حسنہ سے مزین کریں گے اور اپنی زندگی کو اپنے پیارے نبی کی تعلیمات اور آپ کے طریقہ حیات کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبانا نہ بھولیں اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔